السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں عثمان اور اس کے سپاہی کانتانوس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اندر فریق کانتانوس کو کہتی ہے اگر یہ لباس مزید تنگ کیا جائے تو آپ کو پورا آ جائے گا۔ اسی دوران عائشہ خاتون بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ پھر کانتانوس کسی اور زبان میں کہتا ہے یہ عورت کب تک یہاں پر رہے گی؟ یہ سن کر فریق کہتی ہے میں اسے یہاں سے نکالنے کا کوئی طریقہ تلاش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا خنجر نکالنے ہی والی ہوتی ہے کہ کانتانوس اسے روک دیتا ہے۔ اتنے میں عائشہ خاتون کہتی ہے ہماری زبان میں بات کریں یا پھر بغیر بات کیے ہی اپنا کام پورا کریں۔ اتنے میں عثمان بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کانتانوس سے پوچھتا ہے تمہارا زخم کہاں ہے؟ یہ سن کر کانتانوس اپنے بازو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان کہتا ہے وہ تیر انداز ماہر نہیں تھا یا اس کا ارادہ تمہیں قتل کرنا نہیں تھا؟ تو کانتانوس کہتا ہے عثمان صاحب آپ کہاں پر تھے؟ تو عثمان فریق سے پوچھتا ہے کیا یہ کپڑے آپ نے سیے؟ تو فریق کہتی ہے یہ ہمارے ماہر درزی نے سیے۔ پھر عثمان عائشہ خاتون اور فریق کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں وہاں سے باہر چلی جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عثمان کانتانوس کو بتاتا ہے کہ میں قسطنطنیہ سے آ رہا ہوں، شہنشاہ کو زہر دیا گیا تھا، فکر نہ کرو اب ان کی صحت بہتر ہے۔ یہ سن کر کانتانوس کچھ پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں برہان اندر آ کر بتاتا ہے کہ درسن فقی دیوان میں آ گئے ہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے دیوان جا کر پہلے اکتم بے کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ملہون خاتون فریق سے پوچھتی ہے شہزادے کانتانوس کو لباس تو پسند آیا ہوگا؟ تو فریق کہتی ہے جی ہاں بالکل۔ اتنے میں بالا خاتون بھی وہاں آ جاتی ہے اور فریق کو کہتی ہے میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں مارتھا، اور تم یہاں موجود ہو۔ میں تمہاری دکان پر بھی گئی تھی مگر نہ تم وہاں پر تھی اور نہ ہی لیو۔ یہ سن کر فریق کہتی ہے لیو بھائی قسطنطنیہ سے کپڑے لینے گئے ہیں اور میں شہزادے کے لیے لباس لائی تھی اسی لیے یہاں پر موجود ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد بالا خاتون کہتی ہے ہم فریق کے سراغ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ پھر بالا خاتون عائشہ خاتون سے کہتی ہے اک تیمور کو خبر کر دیں، ہم مارتا کا تعاقب کریں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چھپا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد فریق گھوڑا گاڑی پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ تو بالا خاتون اسے دیکھ کر اک تیمور سے کہتی ہے چلو چلیں۔ اسی دوران الجزک ایک طرف جا رہی ہوتی ہے تو عائشہ خاتون اسے روک کر کہتی ہے میں نے تمہاری حرکتیں سنی ہیں، اک تیمور نے تم پر ترس کھایا لیکن میں نہیں کھاؤں گی۔ پھر الجزک کہتی ہے ہم پر ترس نہ کھائیں۔ یہ سن کر عائشہ خاتون کہتی ہے عثمان صاحب کے سامنے تمہیں اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ تو الجزک کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی قیمت نہ چکا پاؤں۔ عائشہ خاتون کہتی ہے قیمت تو تمہیں چکانی پڑے گی، اب دوبارہ میرے بیٹے کے پاس نظر مت آنا۔ دوسری طرف عثمان دیوان میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی نشست پر بیٹھ کر درسن فقی سے کہتا ہے کانتانوس اکتم صاحب کا احتساب کرنا چاہتے ہیں، ہم جو بھی مقدمہ چلائیں گے عوام کے سامنے سچ دکھائیں گے۔ تو کانتانوس کہتا ہے الزام بہت واضح ہے، مقدمہ چلانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ یہ سن کر درسن فقی کہتے ہیں مقدمہ چلانے کی وجہ عوام کو حقیقت دکھانا ہے۔ بظاہر اکتم صاحب مجرم ہیں لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے میں برہان اکتم صاحب کو لے کر اندر داخل ہوتا ہے تو کانتانوس غصے سے کھڑا ہو کر کہتا ہے مجھ پر حملہ کرنے والے کو آپ بغیر ہتھ کڑی کے کیسے اندر لا سکتے ہیں؟ پھر عثمان اکتم بے سے پوچھتا ہے آپ نے میری نافرمانی کیوں کی؟ تو اکتم بے کہتا ہے حق کی خاطر اور انصاف کی خاطر عثمان صاحب، مجھے نافرمان سمجھا گیا کیونکہ مجھے ان کے انصاف پر بھروسہ نہیں تھا۔ پھر عثمان کہتا ہے ترگت صاحب کے منع کرنے کے باوجود آپ نے کانتانوس صاحب پر حملہ کیا، پھر سونے کا مسئلہ بھی آ گیا۔ تو اکتم بے کہتا ہے یہ ایک بہتان ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے اگر یہ ایک بہتان نہیں بلکہ حقیقت ہوا تو میں آپ کا سر کاٹ کر آپ کے قبیلے میں لٹکا دوں گا اور آپ کا فیصلہ درسن فقی سنائیں گے۔ اس کے بعد کانتانوس کہتا ہے اگر یہ عدالت اکتم بے کا سر ان کے جسم سے الگ نہ کرے تو اس کے قیام کا کوئی فائدہ نہیں عثمان صاحب، میں اپنا فیصلہ خود کروں گا اور قسطنطنیہ سے عظیم لشکر لے کر آؤں گا اور معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے نہ ہی معاہدہ ختم ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم
بڑی فوج کے ساتھ آ رہے ہو۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے کانتانوس کے علاوہ سب یہاں سے چلے جائیں، تو یہ سن کر سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں فریق گھوڑا گاڑی پر سوار ہو کر جا رہی ہوتی ہے۔ بالا خاتون اور اخ تیمور اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران الججک بھی اپنے گھوڑے پر آ رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اخ تیمور بالا خاتون سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ تو بالا کہتی ہے محتاط رہنا۔ اس کے بعد اخ تیمور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو بالا خاتون سپاہیوں سے کہتی ہے چلو چلیں، مارتھا آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف الججک خاتون ایک جگہ رک کر کہتی ہے میں سب کچھ معلوم کروں گی کہ آپ لوگ کس کے پیچھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے ہی والی تھی کہ اتنے میں پیچھے سے کوئی وار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے الججک زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اخ تیمور جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی ان کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ اتنے میں فریق اچانک اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اخ تیمور کو تیر سے نشانہ بنا ڈالتی ہے۔ اس طرح تیر لگنے سے اخ تیمور کافی زخمی ہو جاتا ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فریق تیر کمان کو الججک کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے تاکہ یہ ظاہر کر سکے کہ یہ حملہ الججک نے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب فریق اپنی جگہ پر کسی دوسری لڑکی کو بٹھا دیتی ہے اور خود دوسری جانب چلی جاتی ہے تاکہ الججک پر حملہ کر سکے۔ دوسری طرف عثمان پوچھتا ہے کیا جرگتائی ابھی تک سن نہیں پا رہا؟ تو برہان کہتا ہے نہیں جناب۔ پھر عثمان پوچھتا ہے کب تک اس کے کان ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو کمرال ابدال کہتا ہے تھوڑا وقت لگے گا لیکن پھر یہ سننا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد عثمان کمرال ابدال سے پوچھتا ہے اولف کہاں ہے؟ تو کمرال ابدال کہتا ہے وہ ماکری قصبے کے پاس ہے، وہاں بڑی تعداد میں اس کے سپاہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے آپ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے اب آپ سب میری بات غور سے سنیں، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔